وقت بڑے بڑے بادشاہوں کو بھکاری اور بھکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اگر وقت کی وقت پہ قدر نہ کی تو وقت بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا۔ جس معاشرے میں تعلیم یافتہ لوگ غریب ہوں اور جرائم پیشہ افراد امیر، اس معاشرے میں نئی نسل کو قائل نہیں کیا جا سکتا کہ تعلیم کامیابی کی کنجی ہے۔ آپ خود ملازم ہیں تو یقیناً آپ کے بچے بھی ملازمت کو ترجیح دیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو وراثت میں کاروبار دیجیے، نوکری نہیں۔ معیار یہ نہیں کہ آپ کو کتنے لوگ پسند کرتے ہیں، بلکہ معیار تو یہ ہے کہ کس طرح کے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں۔ ہجوم سے معیار تک بہت فاصلہ ہے۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ شیشہ اور رشتہ دونوں نازک ہوتے ہیں، مگر ان میں ایک فرق ضرور ہوتا ہے۔ شیشہ غلطی سے ٹوٹتا ہے اور رشتہ غلط فہمی سے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کروا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ترین ہے۔ آپ کسی کے لیے کچھ بھی کر لو، جتنا مرضی کر لو، کچھ لوگوں کے شکوہ شکایتیں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ ہم جس احسان فراموش معاشرے کا حصہ ہیں، وہاں اگر سونے کی پلیٹ میں بھی کچھ دیا جائے تو چمچہ نہ ہونے کا شکوہ بہرحال رہتا ہے۔ جب اپنوں میں غدار، مکار، منافق پیدا ہو جائیں تو میدان میں کھڑا شیر بھی کتوں سے ہار جاتا ہے۔ بچپن میں جب بھی کبھی گھر کے اوپر سے جہاز گزرتا تھا تو ہاتھ ہلا ہلا کر اسے ٹاٹا کیا کرتے تھے، اور اب بڑے ہو کر ساتھ والے کو سلام تک نہیں کرتے۔ جب ہماری موجودگی میں ہماری کوئی قدر نہیں کرتا تو اس سے دور اس آرزو میں چلے جانا کہ اب شاید ایسے ہماری قدر ہو جائے گی۔ ایسا کرنا بالکل ایسا ہی جیسے سوکھی لکڑیوں پہ پانی بہا کے آگ جلانے کی کوشش کرتے رہنا۔ جنہیں احساس نہیں ہوتا انہیں کبھی بھی نہیں ہونا، چاہے آپ 7 سمندر پار ہی کیوں نہ چلے جائیں۔ ان کے لیے آپ کا وجود ایسے ہی بے معنی ہے جیسے ایک نابینا کے لیے کوسے قزاق کے رنگ۔ سانپ کو ساری عمر بھی شہد چٹائیں تو بھی وہ زہر تھوکنا نہیں چھوڑتا۔ اسی طرح کچھ لوگوں پہ آپ چاہے کتنا بھی خلوص لٹا دیں، وہ ڈسنے سے باز نہیں آئیں گے، کیونکہ فطرت نہیں بدلتی۔ اگر تم اس وقت مسکراتے ہو جب تم پوری طرح ٹوٹ چکے ہو، تو یقین جانو کہ دنیا میں تمہیں کبھی کوئی توڑ نہیں سکتا۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اچھا انسان بننے کے لیے آپ کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے، جبکہ برا انسان بننے کے لیے معاشرے کی تمام قوتیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ ہمارا المیہ تو یہ ہے کہ ناچتی عورت پر پیسے پھینکنا آسان بھی ہے اور شرم بھی نہیں آتی، پر ایک مجبور لاچار عورت کی مدد کرنا مشکل بھی ہے اور ایسا کرتے ہوئے شرم بھی آتی ہے۔ جب آپ ننگے پاؤں ہوں اور اللہ آپ کو جوتوں سے نواز دے تو اپنی چال تبدیل نہ کریں۔ اپنوں کی خوشی کے لیے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ دیکھنے کے لیے انسان یہ بھی بھول جاتا ہے کہ اس کا اپنا بھی کوئی چہرہ ہے، کوئی وجود ہے، اور جب وقت بدلتا ہے تو سب سے پہلے آپ کا اپنا چہرہ آپ کو پہچاننے سے انکار کرتا ہے۔ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط ہے، لیکن سنتے رہو گے تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جاتے ہیں۔ جس گھر میں دین اور نیک ماں ہو، وہ گھر تہذیب اور انسانیت کی بہترین یونیورسٹی ہے۔ میں نے لوگوں کے بلند قہقہوں میں ان کے ٹوٹتے حوصلوں کو محسوس کیا، جھریوں میں پوشیدہ داستانوں کو جانا ہے۔ میں نے لوگوں کی اداس آنکھوں سے مسکراتے دیکھا ہے، تب احساس ہوا ہم سب حادثوں کا شکار ہیں، سب پر اپنی اپنی ایک قیامت ہوتی ہے جسے کوئی نہیں جانتا۔ بغاوت ہمیشہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو حلال اور حرام کی تمیز ہو، برے بھلے کی پہچان ہو۔ منافق تو ہر رنگ میں سج جاتے اور ہر شکل اختیار کر لیتے ہیں۔
جو وقت گزر گیا اس کو یاد کر کے کچھ حصول بنا لیں، جو وقت باقی رہ گیا وہ بہتر ہو جائے گا۔ مکھی جب چائے میں گر جائے تو لوگ چائے پھینک دیتے ہیں، لیکن وہی مکھی اگر دیسی گھی میں گر جائے تو لوگ کبھی بھی اس دیسی گھی کو نہیں پھینکتے۔ لوگ اپنے مفادات کو دیکھ کر اصول اور آداب کا ڈھونگ رچاتے ہیں اور اگلے کی طاقت اور حیثیت دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں۔ وہ بلندی کس کام کی جس پر انسان چڑھے اور انسانیت سے گر جائے۔ کسی نامحرم کی محبت میں گمراہ ہو کر اللہ سے شکوہ مت کریں۔ جس رشتے کی اسلام میں گنجائش ہی نہیں، اس میں برکت کیسے ہو سکتی ہے؟